السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، میں نفیس اکبر قاسمی۔ آج کل مسجد کے اماموں پر کچھ زیادہ ہی ظلم ہونے لگا ہے۔ مسجد کے ذمہ داران اماموں کو کم تنخواہ دیتے ہیں اور طرح طرح کی ذمہ داریاں سونپ دیتے ہیں۔ موجودہ زمانے میں مسجد کے امام کو کتنی تنخواہ ملنی چاہیے، اس سلسلے میں پہلے ہم دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ دیکھتے ہیں، اس کے بعد علامہ یوسف بن نوری ٹاؤن کا فتویٰ بھی دیکھیں گے۔ چنانچہ دارالعلوم دیوبند سے کسی نے پوچھا ہے سوال، کیا فرماتے ہیں علماء کرام مسئلہ ذیل کے بارے میں؟ موجودہ زمانے میں امام کی تنخواہ کتنی ہونی چاہیے؟ جس طرح کے آج کل اخراجات ہیں اس اعتبار سے کمیٹی کے ذمے کتنے اخراجات ہونا چاہیے؟ کیا مقتدی حضرات پر بھی ان چیزوں کی ذمہ داری ہے؟ شریعت مطہرہ کی روشنی میں مرحمت فرمائیں۔ دارالعلوم دیوبند نے جواب دیا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، امام کی تنخواہ اتنی ہونی چاہیے کہ جس سے اس کی ضروریات تنگی اور محتاجگی کے بغیر پوری ہو جائیں اور اس کو یکسوئی حاصل رہے۔ علاقے کی نوعیت کے اعتبار سے اس کی تعداد مختلف ہو سکتی ہے اور تنخواہ کے نظم کی ذمہ داری جس طرح مسجد کمیٹی کی ہے اسی طرح مسلمین کی بھی ذمہ داری ہے کہ تنخواہ کے اخراجات کے لیے حسب وسعت تعاون کریں۔ واللہ تعالی عالم۔ دارالفتاح دارالعلوم دیوبند۔ علامہ یوسف بن نوری ٹاؤن کراچی سے فتویٰ پوچھا گیا ہے۔ سوال، مسجد کے امام کی تنخواہ کس بنیاد پر طے کی جائے؟ یعنی ان کی صلاحیت اور علمی خدمات کو دیکھ کر یا مسجد فنڈ کو دیکھ کر یا عرف کی بنیاد پر؟ نیز اس طرح مسجد کے خادم، مؤذن اور امام کی تنخواہوں میں اضافہ کس شرح سے اضافہ کیا جائے اور اس میں معیار کسے بنایا جائے؟ جواب، معاشرے میں مساجد اور ائمہ دونوں کا کردار نہایت اہم رہا ہے۔ مساجد کے ذریعے معاشرے کو صحیح رخ پر ڈھالنے کی ذمہ داری ائمہ نے سر انجام دی ہے، لہذا مساجد اور ائمہ مساجد دونوں مسلمانوں کی اہم دینی ضروریات میں سے ہیں۔ مساجد میں باصلاحیت افراد کا تقرر اور ان کی صلاحیتوں، معاشی ضروریات اور ضروریات زندگی کی قیمتوں کے اتار چڑھاؤ کو مد نظر رکھ کر ان کے لیے معقول وظیفہ مقرر کرنا مسلمانوں کی اجتماعی ذمہ داری ہے۔ ائمہ مساجد، مؤذنین اور خدام کے وظائف میں وقتاً فوقتاً مہنگائی کی شرح اور ان کی ضروریات کو سامنے رکھتے ہوئے مناسب شرح کے ساتھ اضافہ بھی لازمی ہے۔ مساجد سے منسلک افراد کے وظائف مقرر کرتے ہوئے ان وظائف کو محض ایک اجیر کی اجرت کے تناظر میں نہ دیکھا جائے، بلکہ یہ بنیاد سامنے رکھی جائے کہ یہ افراد معاشرے کی ایک اہم دینی ضروریات کو پورا کر رہے ہیں۔ ان افراد کے معقول وظائف مقرر کرنا اور ان میں اضافہ کرنا یہ اشاعت دین میں حصہ ڈالنے کے مترادف ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔